ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی منشا کی یافت میں سرگرداں مذہبی لوگ اور ان کی روایات جب اللہ کی قرب کی متلاشی ہوتی ہیں تو اس میں حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے. جس طرح اسراف میں خرچ کرنے میں تجاوز ہو جاتا ہے اپنی ذات کے اپنے معاملات میں، اسی طرح سے اللہ کی خوشنودی اور اس کی تائید کی یافت میں بھی تجاوز ہو جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پوری کی پوری مسیحی روایت کے اندر یہ تسلسل پیدا ہوا کہ جس میں ترک دنیا ہے، اور ہمارے ہاں بھی صوفیاء کی روایت میں بھی بات نظر آتی ہے. یہ اعتدال پہ رہنا سب سے مشکل کام ہے، اس لیے کہ انسان یا پنڈولم کی طرح وہاں جاتا ہے یا یہاں جاتا ہے. انسان کے ساتھ یہ بڑا المیہ ہے، اسی سے بڑے فساد پیدا ہوتے ہیں، مذہب میں بھی، اخلاق میں بھی، تہذیب میں بھی، معاشرت میں بھی. انسان کو توازن پر قائم رہنا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی تلقین کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال دے کے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ یہ دیکھو میں نے اس کائنات کو بنایا ہے، میں نے اس میں میزان رکھ دی ہے، یعنی ہر جگہ ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر قائم کر دی گئی ہے. تو تمہیں بھی یہ اس بات کی تعلیم دے رہی ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی اللہ کی بنائی ہوئی اس میزان میں طغیان پیدا نہ کرو، اس کو ٹھیک تول پر قائم رکھو. یہ ٹھیک تول پر قائم رکھنا ہے تجارت میں، معیشت کے معاملات میں، زندگی کے حقائق میں، معاشرت کی ضرورتوں میں، سیاست میں، ہر جگہ اس میں توازن رہنا چاہیے. وہی خرچ اخراجات میں بھی چنانچہ یہ فرمایا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ سب کچھ اڑا دو، اور ایسا بھی نہ کرو کہ تمہارے ہاتھ سے خدا کی راہ میں بھی کچھ خرچ کروانا ناممکن ہو جائے. تو دونوں چیزوں میں توازن رہنا چاہیے، یعنی بندہ اپنے اعزاء اقربا پر بلکہ اپنی ذات پر بھی اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو فراخی کے ساتھ خرچ کرے، اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کی طرف بھی توجہ رکھے کہ اس کے گرد و پیش میں، اس کے اعزاء میں، اس کے احباب میں کون ضرورت مند ہیں جن کی کوئی ضرورت وہ پوری کر سکتا ہے. پھر اللہ پر بھروسہ کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرے، اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرے گا. ٹھیک. اگر ہم سب ایک آخری پہلو یہ بیان کیجیے گا، مال کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اعتدال کے ساتھ، اللہ اس کا اجر دیں گے. لیکن زیادہ اجر تو اس بات کا ہونا چاہیے نا کہ آپ کے پاس آپ کی ضرورت کا ہی مال ہے، آپ اپنی ضرورت کو کاٹ کر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تو اس میں تو زیادہ مشقت اور زیادہ جس کو آپ کہتے ہیں رضامندی کی طلب ہے، تو اس کا اجر بھی زیادہ ہونا چاہیے. اس میں کیا شک ہے؟ وہ تو بتا دیے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی وہ لوگ کہ جو اپنی ضرورت کو بھی روک لیتے ہیں. بڑی بات ہے. یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لازم کیا ہے. اچھا، یعنی کیا چیز ہے کہ جو انسان کو ہر حال میں ملحوظ رکھنی ہے. اپنی ذاتی کاروباری ضرورتوں کو پورا کر لینے کے بعد باقی میں لوگوں کا حق سمجھنا ہے، وہ حق ادا کرنا ہے. اس کو اگر ادا نہیں کیا جائے گا تو وہ کنز بن جائے گا. اس پر وعید سنائی گئی ہے. لیکن آدمی اس سے آگے بڑھ جائے تو کیا ہی کہنے ہیں. تاہم اس سے آگے بڑھتے وقت بھی پیچھے مڑ کے ضرور دیکھ لینا چاہیے، جیسے کہ حضور نے تلقین فرمائی کہ کہیں آدمی اپنے اعزاء اقربا اور بیوی بچوں کو تو محروم نہیں کر رہا. تو اعتدال کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے، اور اعتدال کے ساتھ بعض اوقات اپنی ضرورتوں کو روک کر بھی خرچ کیا جاتا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر جو معاشی تنگی کی صورتحال ہے اس میں ہم سب کو چاہیے ہے کہ ہم لوگوں نے اگر کوئی سیونگز کی ہوئی ہیں، کوئی مال جمع کر کے رکھا ہے فیوچر انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، اس میں سے ایک حصہ نکال کے اپنے غریب، نادار، مستحق رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو ہم رمضان کے اندر بالخصوص ان کی ضروریات کو پورا کریں. سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، لوگ اپنی ضروریات کو پیش نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ غیب سے انشاءاللہ اس طرح کی انویسٹمنٹ کو پورا کر دیتے ہیں. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. روایت میرے سامنے ہے. ارشاد فرمایا، عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے امڑ آئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ باہر نکلا، پھر جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اس موقع پر پہلی بات جو آپ کی زبان سے میں نے سنی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا، لوگو سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کا حق ادا کرو، اور نماز کا اہتمام رکھو. اس وقت بھی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تم یہ کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. ہم سب بیان فرمائیے گا. بڑی ایک انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ جب میں نے چہرہ دیکھا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چہرہ دیکھتے ہی مجھے یہ احساس ہو گیا کہ کسی جھوٹے آدمی کے چہرے نہیں. یہ کیسے ہے؟ اس کا تو ہمیں روزانہ تجربہ ہوتا ہے. انسان جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے چہرے پر، اس کے لباس میں، اس کی گفتگو میں اس کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ بعض لوگ اپنی
اصلیت چھپانے میں کامیاب رہتے ہیں، لیکن بہت کم. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اوباش لوگوں کی اپنی ایک حیت بن جاتی ہے، جھوٹے لوگوں کی اپنی، لوگوں کو دھوکہ دینے فریب کرنے والوں کی اپنی. اللہ کا پیغمبر تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ خیر الناس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے افراد میں سے بہترین شخص کا انتخاب کرتے ہیں. یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی یہ تاج کسی کے سر پر نہیں رکھ دیتے. اللہ عالم و حیث و یجعل و رسالتہ، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کی حیثیت سے جس شخصیت کو منتخب کیا اس کے بارے میں یہی ہونا چاہیے کہ اس کے وجود سے، اس کی صورت سے، اس کو دیکھنے سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے. یہ ہمارے روزمرہ کے مشاہدات کی چیز ہے. ہم بھی اپنی آراء قائم کرتے ہیں تو ایسے ہی قائم کرتے ہیں. پہلی نظر میں کیا چیز دیکھی، پہلی بات سنی، کوئی گفتگو کے دو جملے سامنے آئے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس شخص کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح کا شخص ہے، اس کی شخصیت کے محاسن کیا ہیں. اسی سے تو ہم بہت سے فیصلے اپنی روزمرہ زندگی میں بھی کرتے ہیں. اور پیغمبر یعنی جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اس کے چہرے پر، اس کی چال میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے رہن سہن میں کیا کیا خوبیاں نمایاں ہوتی ہوں گی، اس کا تو اندازہ ہی کیا جا سکتا.